اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور قرآن پاک ہم مل کے جو سیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ میری ویڈیو سب آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی، اب تک جو بھی رولز میں نے آپ کو کروا دیے وہ سب آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہے ہوں گے۔ اور اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی کویسچن ہے، کوئی رول آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو سب دوبارہ سے سمجھا دوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ ویڈیوز کو ریپیٹ پہ دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ رولز آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جو انسان کو سمجھنا ہے، کہ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، پریکٹس کرنے سے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم میتھس کے الجبرا کے کویسچنز ایکویشن سالو کر سکتے ہیں تو تجوید کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے جو آج ہم کور کریں گے یہ اس کو ہم بہت ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ حروف تہجی کی ہمیں پروننسیشن نہیں آتی ہے صحیح طرح، کہ حروف تہجی کو ادا کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ تو ہے الف با تا سا، لیکن ہم صحیح پروناؤنس نہیں کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس کی پروننسیشن سیکھیں گے کہ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے ان کو۔ تو کیونکہ یہ پورے قرآن پاک میں آپ کو یہ پڑھنے ہیں تو یہ ہمیں اس کی پروننسیشن صحیح طریقے سے آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہے الف، الف کے بعد ہے با، با کے بعد تا، تا کے بعد جو سا ہے نا اس کو سافٹلی پروناؤنس کیا جاتا ہے، سا، جیم، ہا، ہا دیکھیں کس طرح سے پروناؤنس ہو رہا ہے، ہا، خو، خو کو تھوڑا موٹا پڑا جاتا ہے، بولڈ پڑا جاتا ہے، بولڈ لیٹرز میں سے ہے، خو، دال، زال، زال کو بھی سافٹلی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سافٹ پڑھیں گے انہیں، زال، رو، رو کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، بولڈ لیٹر ہے، را نہیں پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور رو پڑھنا ہے، رو کے بعد ہے زا۔ اچھا یہ جو زال اور زا ہے نا اس کے اندر آپ نے ڈفرنس رکھنا ہے کہ زال کو سافٹ پروناؤنس کیا جاتا ہے اور زا کو ہارڈ پروناؤنس کیا جاتا ہے، زا، زال، زا۔ سین، سین کو پروناؤنس کرتے وقت وسل ساؤنڈ آتی ہے، جیسے سیٹی نہیں بجاتے اس طرح کی ساؤنڈ آتی ہے۔ اچھا سین اور سا میں بھی فرق ہے، سا کو سافٹ پڑھا جاتا ہے، اس میں وسل ساؤنڈ نہیں آتی، سا۔ سین کو پروناؤنس کرتے وقت ایسے سیٹی والی ساؤنڈ آئے گی، سین۔ اسی طرح شین، صاد، بولڈ لیٹر ہے موٹا پڑا جائے گا، ضاد، طا، تا نہیں پڑھنا ہے اس کو، تا اور طا میں ڈفرنس رکھنا ہے، تا اور یہ ہے طا، ظا، عین، عین بہت مشکل لگتا ہے پروناؤنس کرنا، اس کی بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ اچھا یہ دونوں ہیں تو قاف، لیکن ان کو پروناؤنس کرتے ہوئے اپنے خیال رکھنا ہے، یہ والا جو قاف ہے نا یہ بولڈ ہے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، قاف، اور یہ ہے کاف، اس کو لائٹ باریک پڑھا جاتا ہے، قاف، کاف، یہ ہے لام، میم، میم کے بعد نون، واو، ہا۔ اچھا یہ والا ہا اور یہ والا ہا اس میں ڈفرنس ہے، اس کو دیکھیں حلق سے، یہ دونوں حلق کے ڈفرنٹ پارٹ سے ادا ہوتے ہیں، ہا اور یہ ہا، یہ ہا تھوڑا سا بھاری پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہا ہیوی ہے، ہا، ہا، حمزہ، ہا اور حمزہ اس طرح بھاری پڑے جائیں گے، ان کو اس طرح پڑھنا ہے، ہا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے۔ یہ پروننسیشن سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایک جیسے کچھ لیٹر ہے جن کی ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے لیکن وہ ایک جیسی نہیں ہے، وہ ہمیں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہے لیکن ان کو پروناؤنس کرتے ہوئے فرق ہوتا ہے، جیسے سا اور سین کا میں نے آپ کو بتایا تھا، سا سافٹ پڑھنا ہے، سا کو پروناؤنس کرتے ہوئے وسل ساؤنڈ نہیں آئے گی، لیکن جب ہم سین پڑھتے ہیں تو وسل ساؤنڈ ہوتی ہے، سین۔ اسی طرح زال اور زا کا ڈفرنس رکھنا ہے، زال سافٹ پڑھا جاتا ہے، زال، اور زا کو تھوڑا ہارڈلی پڑھتے ہیں، زا، ٹھیک ہے۔ اور کیا تھا،
قوف اور کاف کا ڈفرینس رکھنا ہے. قوف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، بولڈ لیٹر ہے. کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد طا اور تا کا ڈفرینس رکھنا ہے. تا اور طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے، بولڈ لیٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہا اور ہا کا ڈفرینس رکھنا ہے. ہا، اس والے ہا کو اس طرح پروناؤنس کرنا ہے، اور یہ والا ہا اس طرح پروناؤنس کرنا ہے آپ نے اس کو. ٹھیک ہے. اس کی پروننسیشن کی آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے. حروف تہجی ہمیں صحیح طرح ادا ضرور کرنے آنے چاہیے، کیونکہ پورے قرآن پاک میں یہ آتے ہیں. تو اگر اس کی پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر بھی پڑھنے کا مزہ بھی نہیں آئے گا. تجوید سیکھ رہے ہیں نا، تو تجوید میں یہ ہمیں سارے اس کی پروننسیشن ٹھیک سے آنی چاہیے. چلیں جی، یہ تھا آج کا ٹاپک. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سیکھنے کی توفیق دیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں، اور آگے سکھانے کی بھی توفیق دیں. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.